بیان نمبر 32 تذکرہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حمد باری تعالی، سب خوبیاں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جو قدیم کی صفت سے متصف ہے، ہر موجود اشیاء کے وجود سے پہلے ہے۔ فضل و کرم اور جود و عطا اس کے اوصاف ہیں۔ وہ اپنی وحدانیت میں اولاد اور آباء و اجداد سے پاک ہے۔ نہ اس کی بیوی ہے نہ شوہر، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد۔ وہ ریت کے ذروں، پانی کے قطروں اور بالیوں اور انگور کے خوشوں وغیرہ کے دانوں کی تعداد بھی جانتا ہے۔ وہ سخت اندھیری و تاریخ راتوں میں خشکی و تری کے ہر ذرے کی حرکت کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ ایسا حکمت والا ہے جو سخت مضبوط چٹانوں سے نہریں نکالتا ہے، خشک درختوں سے تر و تازہ پھل پیدا کرتا ہے۔ فکریں اس کی تصویر کشی نہیں کر سکتی، سمتیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، تقدیر اس کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی، زمانے اسے فنا نہیں کر سکتے، آنکھوں میں اس کے ادراک کی طاقت نہیں۔ وہ یکتا محمود ہے، اس کے سوا کوئی محمود نہیں۔ وہ عطا کرنے والا ہے، اس کی عطا میں کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں، اس کے فیصلے کو ٹالنے والا کوئی نہیں۔ وہ ایسا کریم ہے کہ بندہ کتنی ہی مرتبہ اس کے دروازے سے اعراض کرے پھر بھی اسے بڑے بڑے انعامات عطا فرماتا ہے۔ وہ ایسا حلیم ہے کہ انسان کو گناہوں میں مبتلا دیکھتا ہے پھر بھی اپنے حلم اور مہربانی سے اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ وہ ایسا غفار ہے جو گناہوں کو بخشتا، عیبوں کو چھپاتا اور پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ وہ ایسا قہار ہے جو سب جابروں ظالموں پر غالب ہے، سب شکست دینے والوں کو شکست دیتا ہے اور بعد عناد کی تلوار سونپنے والوں کو شدت و سختی کی مار مارتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے انسانی فکروں کو اپنے عظمت و جلال اور انوار و تجلیات کے ادراک سے گمگشتہ راہ کر دیا اور عقلوں کو اپنی قدیم ذات کی حقیقت تک پہنچنے سے عاجز کر دیا۔ اس نے وضاحت اور کلام کے بعد اپنے اسرار کو اشاروں سے تعبیر کرنے سے زبانوں کو گونگا کر دیا اور اپنا احاطہ کرنے سے دلوں کو حیرت زدہ کر دیا، اور اس کا مقصد وہم میں مبتلا کرنا نہیں۔ وہ کریم ہے، عظمت و بزرگی والا ہے، ہمیشہ سے ہے، تنہا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ وہ ہر طرح کے مماثل، مشابہ، ضد اور نقیض سے پاک ہے۔ تمام احسانات پر شکر اور تمام تعریفوں کا مستحق وہ ہے جس نے اپنے گناہگار و ذلیل بندوں پر اپنا خوبصورت پردہ ڈال رکھا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، ان کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ ربوبیت اس کی پہچان ہے، الوہیت اس کی صفت ہے، وہ اپنی حقیقت وحدانیت میں منفرد ہے، خیال و گمان سے پاک ہے، اپنی بقا میں فنا اور مثلیت یعنی ہم مثل ہونے سے پاک ہے، ہر ظاہر و پوشیدہ شے سے باخبر ہے۔ عقلیں اس کی عظمت میں حیران و شدر ہیں اور نہیں جان سکیں کہ وہ کہاں ہے۔ فکریں اس کی بے نیازی کا ادراک کرنے سے عاجز ہیں، کیونکہ اسے علوم عقلیہ سے نہیں جانا جا سکتا۔ پاک ہے وہ معبود عظیم جو مماثل و مناسب چیزوں پر غالب ہے اور مشارک و مصاحب سے پاک و بری ہے، تائب کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اس کے دربار کا کوئی دربان نہیں، جو اس کے غیر سے امید رکھے وہ بدبخت و نامراد ہے، اور جو اس کے دروازہ رحمت پر پڑاؤ ڈال لے وہ اپنے مقصد کو پانے میں کامیاب ہے۔ جو اس کے انس کا مزہ چکھ لیتا ہے وہ اس کے لطف و کرم سے عجیب و غریب چیزیں ملاحظہ کر لیتا ہے، اور جو اس کے علاوہ
اور جو اس کے علاوہ ہر چیز سے منہ موڑ لیتا ہے تو وہ نہ صرف اسے بلندی عطا فرماتا ہے بلکہ ترقی عطا فرما کر اعلیٰ ترین مراتب تک پہنچا دیتا ہے۔ اس سے ضرر اور نقصان کو دور کرتا اور ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیتا ہے، اور رات کے آخری حصے میں ندا فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا۔ وہ سائلین کی حاجات پوری فرماتا ہے اور قبولیت و عنایت کی پوشاکوں کے ساتھ تائبین پر جود و کرم فرماتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس کی پاکیزگی کی گواہی تمام آسمان اور اس میں موجود عجائبات قدرت دیتے ہیں، جس کی ربوبیت کا اقرار مشارق و مغارب کی زمینیں کرتی ہیں۔ اس نے اپنے قائم و دائم دین لے کر آنے والے اور خصائل حمیدہ اور اوصاف جمیلہ سے متصف نبی حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب فرمایا، اور کائنات کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے موجود باوجود سے مشرف فرمایا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سعادت کاملہ عطا فرمائی اور بلند و بالا مراتب پر فائز فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام و خلفائے اعظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو چنا، اور پھر ان کی صحبت میں رہنے والوں کو تابعین بنایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے بطور خاص تابعین پر احسان فرمایا، جو زمانہ گزر جانے کے باوجود شریعت اسلام پر قائم رہے۔ پھر ان میں سے 4 ہستیوں کا انتخاب فرمایا جنہوں نے ایمان کے ستونوں کی بنا ڈالی اور بندوں کو اللہ عز و جل کی عبادت کی طرف بلایا، پس ان کے علوم سے ساری کائنات بھر گئی۔ ان میں سے ایک حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کا نسب شریف بنو عدنان سے جا ملتا ہے۔ دوسرے حضرت سیدنا امام مالک بن انس اصحابی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو بلند شان و مرتبے کے مالک ہیں۔ تیسرے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو اپنے علم کے ذریعے ظاہری و باطنی طور پر قابل تعریف راستے پر چلے۔ چوتھے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ عز و جل نے ان چاروں بزرگوں اور ان کے علوم سے لوگوں کو نفع دیا اور ان سے تکالیف، جہالت اور گمراہی و سرکشی دور فرمائی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تعارف امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام الائمہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا نام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ 80 سن ہجری انبار میں پیدا ہوئے، 150 ہجری میں وفات پائی اور 70 سال کی عمر پائی۔ آپ کی ولادت باسعادت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مبارک دور میں ہوئی، اور تابعین کے دور میں آپ عظیم فقیہ بن گئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر بن ثابت مورخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دادا ابو ثابت نے حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو نوروز یعنی آتش پرستوں کے قومی تہوار کے دن ہدیہ میں فالودہ پیش کیا۔ بعد نے کہا وہ مرجان یعنی آتش پرستوں کے سب سے بڑے قومی تہوار کا دن تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد حضرت سیدنا ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اس دعا کی برکت سے ہوں جو انہوں نے میرے حق میں فرمائی۔ حضرت سیدنا زمری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیت و حالت، چہرہ، لباس اور جوتے اچھے ہوتے تھے۔
اور اپنے پاس آنے والے ہر شخص کی مدد فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد درمیانہ تھا، نہ زیادہ لمبا تھا نہ پست، تمام لوگوں سے زیادہ احسن انداز میں کلام فرماتے۔ ایک مرتبہ تمام لوگوں سے زیادہ احسن انداز میں کلام فرماتے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سانپ گر گیا، لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سانپ کو ہٹا دیا اور خود وہیں بیٹھے رہے اور بالکل ادھر ادھر نہ ہوئے۔ حضرت سیدنا ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے، امام اعظم خوبصورت چہرے اور ستھرے کپڑوں والے، اچھی خوشبو والے، بہت کرم فرمانے والے اور اپنے بھائیوں کی مدد فرمانے والے تھے، اور آپ بہت بڑے عابد و زاہد، اللہ عز و جل کی معرفت اور اس کا خوف رکھنے والے تھے۔ اپنے علم سے ہمیشہ رضائے الہی عز و جل تلاش کرتے۔ عبادت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے نوافل پڑھنے والے اور بامروت تھے۔ حضرت سیدنا حماد بن ابی سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات بیدار رہ کر گزارتے۔ حضرت سیدنا علی بن یزید الصدائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ ماہ رمضان میں 60 بار قرآن پاک ختم فرماتے، روزانہ دن رات میں ایک بار۔ حضرت سیدنا ابو جوہریہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا حماد بن سلیمان، سیدنا علقمہ بن مرثد، سیدنا محارب بن داسار اور سیدنا عون بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت اختیار کی، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں بھی رہا، مگر آپ سے زیادہ شب بیداری کرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ میں آپ کی صحبت میں 6 ماہ رہا، مگر کسی رات آپ کو سوتے ہوئے نہ دیکھا۔ منقول ہے کہ آپ نصف رات جاگا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی نے آپ کی طرف اشارہ کر کے دوسرے شخص کو بتایا کہ یہی وہ ہیں جو تمام رات جاگ کر گزارتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ساری رات عبادت میں بسر کرنے لگے اور فرمایا، مجھے اللہ عز و جل سے حیا آتی ہے کہ اس عبادت کے ساتھ میری تعریف کی جائے جو میں نہیں کرتا۔ زہد و تقوی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا بشر بن ولید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے کہ خلیفہ ابو جعفر منصور نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی طرف قاصد بھیجا اور عہد و قضا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کرنے کا ارادہ کیا، لیکن آپ نے انکار فرما دیا۔ ابو جعفر نے قسم کھائی کہ تمہیں یہ کام ضرور کرنا پڑے گا۔ آپ نے بھی قسم کھائی کہ میں ہرگز نہیں کروں گا۔ حضرت سیدنا ربیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کی، آپ دیکھتے نہیں کہ خلیفہ قسم کھا رہا ہے؟ تو فرمایا، خلیفہ اپنی قسم کا کفارہ دینے پر مجھ سے زیادہ قادر ہے۔ چنانچہ خلیفہ نے آپ کو قید کرنے کا حکم دے دیا۔ قید خانے میں ہی آپ کا انتقال ہوا اور آپ کو خیزران کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ خلیفہ ابو جعفر منصور نے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت سیدنا سفیان ثوری اور حضرت سیدنا شریق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بلوایا۔ تینوں تشریف لے گئے۔ اس نے حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا کہ آپ بصرہ میں عہد و قضا سنبھال لیں۔ حضرت سیدنا شریق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا کہ وہ کوفہ میں قضا کا عہدہ سنبھال لیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے شہر اور اس کے قرب و جوار کی قضا کا منصب آپ کے سپرد کیا جاتا ہے۔ آپ تینوں اپنی
ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ پھر اپنے دربان سے کہا کہ ان کے ذمہ دار بن کر ساتھ جاؤ، اگر ان میں سے کوئی انکار کرے تو اس کو 100 کوڑے لگانا۔ چنانچہ حضرت سیدنا شارخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو منصب قضا قبول کر لیا، لیکن حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یمن تشریف لے گئے اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قبول نہ کیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 کوڑے لگائے گئے اور پھر قید کر دیا گیا، یہاں تک کہ وہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس شخص کی بات کرتے ہو جس کے سامنے ساری دنیا پیش کی گئی پھر بھی اس نے ٹھکرا دی؟ حضرت سیدنا محمد بن شجاع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی گئی، خلیفہ ابو جعفر نے آپ کو 10,000 درہم دینے کا حکم دیا ہے، مگر آپ اس پر راضی نہ ہوئے۔ جب مال دینے کا دن آیا تو آپ نے نماز فجر پڑھتے ہی خود کو اپنے کپڑوں سے ڈھانپ لیا اور کسی سے کوئی بات نہ کی۔ جب حسن بن قتبہ کا قاصد مال لے کر آیا تو آپ نے اس سے بھی کوئی کلام نہ فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا، جو شخص ہمارے پاس آیا ہے وہ ہم سے یوں کلام کرے گا کہ ایک کلمے کے بعد دوسرا کلمہ بولے گا، یعنی آپ نے اس کی عادت بتائی۔ پھر فرمایا، اس مال کو جراب میں ڈال کر گھر کے کسی کونے میں پھینک آؤ۔ اس کے بعد جب آپ نے گھر کے سامان کے متعلق وصیت کی تو بیٹے کو ارشاد فرمایا، جب میری وفات ہو اور لوگ مجھے دفن کر دیں تو یہ تھیلی حسن بن قتبہ کو دے دینا اور کہنا یہ آپ کی امانت ہے جو آپ نے ابو حنیفہ کے پاس رکھی تھی۔ صاحبزادے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم کے حکم پر عمل کیا۔ یہ دیکھ کر حسن بن قتبہ کہنے لگا، تمہارے والد پر اللہ عز و جل کی رحمت ہو، وہ اپنے دین پر کس قدر حریص تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی مقام۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخروی اور دینی معاملات کا علم اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معرفت الہی عز و جل، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شدید خوف الہی عز و جل اور دنیا سے بے-رغبتی پر دلالت کرتی ہے۔ حضرت سیدنا ابن جریج رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے فرمایا، میں نے تمہارے اس کوفی امام نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ خوف الہی عز و جل کے پیکر ہیں۔ حضرت سیدنا شارخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ خاموش اور ہمیشہ متفکر رہتے اور لوگوں سے بہت کم بات کرتے۔ یہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ آپ باطنی علم رکھتے اور اہم دینی مقاصد میں مصروف رہتے تھے، اور جسے خاموشی اور زہد دیا گیا اسے سارا علم عطا کر دیا گیا۔ خارجی گروہ طائب ہو گیا۔ منقول ہے کہ ایک دن حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف فرما تھے کہ خوارج کے کچھ سرغنے اپنی تلواریں لہراتے ہوئے آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے ابو حنیفہ، ہم تم سے 2 مسئلے پوچھتے ہیں، اگر تم نے جواب دے دیا تو بچ جاؤ گے ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا، اپنی تلواریں میان میں ڈال لو کیونکہ انہیں دیکھ کر میرا دل مشغول ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگے، ہم ان کو کیسے چھپا لیں حالانکہ ہم تمہاری گردن میں ڈال کر بہت زیادہ اجر و ثواب پائیں گے۔ آپ نے فرمایا، چلو جو پوچھنا ہے پوچھو۔ انہوں نے پوچھا، دروازے پر 2 جنازے ہیں، ان میں ایک شرابی ہے، اس کو اچھو لگا اور نشے کی حالت میں مر گیا، اور دوسرا جنازہ زنا سے حاملہ عورت کا ہے جو توبہ سے قبل ہی بچے کی ولادت سے مر گئی، تو کیا وہ دونوں کافر مرے یا مسلمان؟ ان سوال کرنے والے خارجیوں کا مذہب یہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان ایک گناہ بھی کر لے تو وہ کافر ہو جاتا ہے،
اب اگر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو مسلمان کہتے تو وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیتے۔ آپ نے استفسار فرمایا ان کا تعلق کس فرقے سے تھا؟ کیا یہودی تھے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا کیا عیسائی تھے؟ تو کہنے لگے نہیں۔ تو آپ نے پھر پوچھا کیا مجوسی یعنی آگ کی پوجا کرنے والے تھے؟ جواب ملا نہیں۔ تو آپ نے پوچھا بت پرست تھے؟ پھر بھی جواب نفی میں پایا۔ تو آپ نے پوچھا آخر وہ کون تھے؟ انہوں نے کہا وہ مسلمان تھے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جواب تو تم نے خود ہی دے دیا ہے۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا تم نے اعتراف کیا ہے کہ وہ مسلمان تھے، لہذا تم کسی مسلمان کو کیسے کافر قرار دے سکتے ہو؟ انہوں نے پھر پوچھا کیا وہ جنتی ہیں یا دوزخی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں ان کے متعلق وہی کہوں گا جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کے شریر و نافرمان لوگوں کے متعلق اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ ترجمہ تو جس نے میرا ساتھ دیا وہ تو میرا ہے، اور جس نے میرا کہا نہ مانا تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ ابراہیم۔ اور وہی کہوں گا جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں اپنے نافرمان امتیوں کے متعلق عرض کی تھی۔ ترجمہ اگر تو انہیں عذاب کرے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غالب حکمت والا۔ سورہ مائدہ۔ چنانچہ وہ خوارج طائب ہوئے اور آپ سے معذرت کی۔ منقول ہے کہ ایک عورت حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد میں حاضر ہوئی۔ آپ اپنے رفقا کے درمیان تشریف فرما تھے۔ اس نے ایک سیب نکالا جو ایک طرف سے سرخ اور دوسری جانب سے زرد تھا۔ اس نے بغیر کوئی بات کیے سیب آپ کے سامنے رکھ دیا اور آپ نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ عورت چلی گئی۔ آپ کے احباب اس ماجرے کو نہ سمجھ سکے، چنانچہ انہوں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا اس عورت کو کبھی سیب کی ایک جانب کی طرح سرخ خون آتا ہے اور کبھی دوسری جانب کی طرح زرد خون آتا ہے، گویا وہ پوچھ رہی تھی کہ وہ خون حیض کا ہے یا طہر کا۔ تو میں نے سیب کو توڑ کر اس کا اندرونی حصہ دکھایا، جس سے میری مراد یہ تھی کہ جب تک اس سیب کی اندرونی سفیدی کی طرح سفیدی دکھائی نہ دے طہر نہیں ہوگا۔ تو وہ چلی گئی۔ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بصرہ میں داخل ہوا، سوچا تھا کہ جو بھی مجھ سے سوال کرے گا میں اس کو جواب دوں گا، لیکن بصرہ والوں نے مجھ سے ایسے سوالات کیے کہ میرے پاس ان کا کوئی جواب نہ تھا۔ پھر میں نے عزم کر لیا کہ آئندہ اپنے استاد حضرت سیدنا حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت کبھی نہ چھوڑوں گا۔ چنانچہ 20 سال ان کی صحبت میں رہا۔ آپ فرماتے ہیں میں ہر نماز میں اپنے والدین، تمام اساتذہ اور بالخصوص حضرت سیدنا حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا گویا میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر اقدس کھود کر ہڈیاں نکال رہا ہوں اور ان کو صاف کر رہا ہوں۔ اس سے مجھے بہت زیادہ ڈر محسوس ہوا۔ میں نے حضرت سیدنا امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے اپنا خواب بیان کیا تو انہوں نے فرمایا اگر یہ خواب سچا ہے تو آپ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں گے۔ حضرت سیدنا یوسف بن صباح رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی نے بتایا کہ میں نے خواب میں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کو کھودتے ہوئے دیکھا تو کسی کو بتائے بغیر حضرت سیدنا ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے فرمایا یہ شخص حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرے گا۔
حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، ہمیں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو بات پہنچے ہم اسے سر آنکھوں پر قبول کریں گے، اور جو صحابہ کرام علیہم رضوان سے ملے اس میں سے اختیار کریں گے اور ان کے قول سے باہر نہیں نکلیں گے، اور جو بات تابعین عظام رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ملے تو وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں، اور ان کے علاوہ کو بالکل نہیں سنیں گے۔ تعارف امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سراج الامہ امام الائمہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پورا نام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت بن زوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 80 سنہ ہجری انبار میں پیدا ہوئے، 150 ہجری میں وفات پائی اور 70 سال کی عمر پائی۔ آپ کی ولادت باسعادت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مبارک دور میں ہوئی، اور تابعین کے دور میں آپ عظیم فقیہ بن گئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر بن ثابت مورخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا ابو ثابت نے حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو نوروز یعنی آتش پرستوں کے قومی تہوار کے دن ہدیہ میں فالودہ پیش کیا۔ بعد نے کہا وہ مہرجان یعنی آتش پرستوں کے سب سے بڑی قومی تہوار کا دن تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے والد ماجد حضرت سیدنا ثابت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اس دعا کی برکت سے ہوں جو انہوں نے میرے حق میں فرمائی۔ حضرت سیدنا زمری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی حیت و حالت، چہرہ، لباس اور جوتے اچھے ہوتے تھے، اور اپنے پاس آنے والے ہر شخص کی مدد فرماتے۔ آپ کا قد درمیانہ تھا، نہ زیادہ لمبا تھا نہ پست، تمام لوگوں سے زیادہ احسن انداز میں کلام فرماتے۔ ایک مرتبہ آپ کی گود میں سانپ گر گیا، لوگوں نے بھاگنا شروع کر دیا، لیکن آپ نے سانپ کو ہٹا دیا اور خود وہیں بیٹھے رہے اور بالکل ادھر ادھر نہ ہوئے۔ حضرت سیدنا ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خوبصورت چہرے اور ستھرے کپڑوں والے، اچھی خوشبو والے، بہت کرم فرمانے والے اور اپنے بھائیوں کی مدد فرمانے والے تھے، اور آپ بہت بڑے عابد و زاہد، اللہ عز و جل کی معرفت اور اس کا خوف رکھنے والے تھے، اپنے علم سے ہمیشہ رضائے الہی عز و جل تلاش کرتے۔ عبادت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کثرت سے نوافل پڑھنے والے اور بامروت تھے۔ حضرت سیدنا حماد بن ابی سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساری رات بیدار رہ کر گزارتے۔ حضرت سیدنا علی بن یزید صدائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا کہ وہ ماہ رمضان میں 60 بار قرآن پاک ختم فرماتے، روزانہ دن رات میں ایک بار۔ حضرت سیدنا ابو جوریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا حماد بن سلیمان، سیدنا علقمہ بن مرثد، سیدنا محارب بن داسار اور حضرت سیدنا عون بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمعین کی صحبت اختیار کی، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں بھی رہا، مگر آپ سے زیادہ شب بیداری کرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ میں آپ کی صحبت میں 6 ماہ رہا، مگر کسی رات آپ کو سوتے ہوئے نہ دیکھا۔ منقول ہے کہ آپ نصف رات جاگا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی نے آپ کی طرف اشارہ کر کے دوسرے شخص کو بتایا کہ یہی وہ ہیں جو تمام رات جاگ کر گزارتے ہیں۔
اس کے بعد آپ ساری رات عبادت میں بسر کرنے لگے اور فرمایا مجھے اللہ عز و جل سے حیا آتی ہے کہ اس عبادت کے ساتھ میری تعریف کی جائے جو میں نہیں کرتا۔ زہد و تقوی امام اعظم حضرت سیدنا بشر بن ولید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ خلیفہ ابو جعفر منصور نے امام اعظم کی طرف قاصد بھیجا اور عہد قضاء آپ کے سپرد کرنے کا ارادہ کیا، لیکن آپ نے انکار فرما دیا۔ ابو جعفر نے قسم کھائی کہ تمہیں یہ کام ضرور کرنا پڑے گا۔ آپ نے بھی قسم کھائی کہ میں ہرگز نہیں کروں گا۔ حضرت سیدنا ربیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کی آپ دیکھتے نہیں کہ خلیفہ قسم کھا رہا ہے؟ تو فرمایا خلیفہ اپنی قسم کا کفارہ دینے پر مجھ سے زیادہ قادر ہیں۔ چنانچہ خلیفہ نے آپ کو قید کرنے کا حکم دے دیا۔ قید خانے میں ہی آپ کا انتقال ہوا اور آپ کو خیزران کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ خلیفہ ابو جعفر منصور نے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت سیدنا سفیان ثوری اور حضرت سیدنا شریخ رحمۃ اللہ تعالی علیہم کو بلوایا۔ تینوں تشریف لے گئے۔ اس نے حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ آپ بصرہ میں عہد قضاء سنبھال لیں۔ حضرت سیدنا شریخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ وہ کوفہ میں قضاء کا عہدہ سنبھال لیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ سے کہا کہ میرے شہر اور اس کے قرب و جوار کی قضاء کا منصب آپ کے سپرد کیا جاتا ہے، آپ تینوں اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ پھر اپنے دربان سے کہا کہ ان کے ذمہ دار بن کر ساتھ جاؤ، اگر ان میں سے کوئی انکار کرے تو اس کو 100 کوڑے لگانا۔ چنانچہ حضرت سیدنا شریخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو منصب قضاء قبول کر لیا، لیکن حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یمن تشریف لے گئے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی قبول نہ کیا، تو آپ کو 100 کوڑے لگائے گئے اور پھر قید کر دیا گیا، یہاں تک کہ وہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم اس شخص کی بات کرتے ہو جس کے سامنے ساری دنیا پیش کی گئی پھر بھی اس نے ٹھکرا دی؟ حضرت سیدنا محمد بن شجاع رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں عرض کی گئی خلیفہ ابو جعفر نے آپ کو 10,000 درہم دینے کا حکم دیا ہے، مگر آپ اس پر راضی نہ ہوئے۔ جب مال دینے کا دن آیا تو آپ نے نماز فجر پڑھتے ہی خود کو اپنے کپڑوں سے ڈھانپ لیا اور کسی سے کوئی بات نہ کی۔ جب حسن بن خطبہ کا قاصد مال لے کر آیا تو آپ نے اس سے بھی کوئی کلام نہ فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا جو شخص ہمارے پاس آیا ہے وہ ہم سے یوں کلام کرے گا کہ ایک کلمے کے بعد دوسرا کلمہ بولے گا، یعنی آپ نے اس کی عادت بتائی۔ پھر فرمایا اس مال کو جراب میں ڈال کر گھر کے کسی کونے میں پھینک آؤ۔ اس کے بعد جب آپ نے گھر کے سامان کے متعلق وصیت کی تو بیٹے کو ارشاد فرمایا جب میری وفات ہو اور لوگ مجھے دفن کر دیں تو یہ تھیلی حسن بن خطبہ کو دے دینا اور کہنا یہ آپ کی امانت ہے جو آپ نے ابو حنیفہ کے پاس رکھی تھی۔ صاحبزادے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم کے حکم پر عمل کیا۔ یہ دیکھ کر حسن بن خطبہ کہنے لگا تمہارے والد پر اللہ عز و جل کی رحمت ہو، وہ اپنے دین پر کس قدر حریص تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علمی مقام۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اخروی اور دینی معاملات کا علم اور آپ کی معرفت الہی عز و جل، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شدید خوف الہی عز و جل اور دنیا سے بے رغبتی پر دلالت کرتی ہے۔ حضرت سیدنا ابی ابن جریج رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لوگوں سے فرمایا میں نے تمہارے اس کوفی امام نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ خوف الہی عز و جل کے پیکر ہیں۔ حضرت سیدنا شریخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت زیادہ خاموش اور ہمیشہ متفکر رہتے اور لوگوں سے بہت کم بات کرتے۔ یہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ باطنی علم رکھتے اور اہم دینی مقاصد میں مصروف رہتے تھے، اور جسے خاموشی اور زہد دیا گیا اسے سارا علم عطا کر دیا گیا۔ خارجی گروہ طائب ہو گیا۔ منقول ہے کہ ایک دن حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسجد میں تشریف فرما تھے کہ خوارج کے کچھ سرغنے اپنی تلواریں لہراتے ہوئے آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے ابو حنیفہ، ہم تم سے 2 مسئلے پوچھتے ہیں، اگر تم نے جواب دے دیا تو بچ جاؤ گے ورنہ تمہیں قتل کر دیں گے معاذ اللہ۔ آپ نے فرمایا، اپنی تلواریں میان میں ڈال لو کیونکہ انہیں دیکھ کر میرا دل مشغول ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگے، ہم ان کو کیسے چھپا لیں حالانکہ ہم تمہاری گردن میں ڈال کر بہت زیادہ اجر و ثواب پائیں گے۔ آپ نے فرمایا، چلو جو پوچھنا ہے پوچھو۔ انہوں نے پوچھا، دروازے پر 2 جنازے ہیں، ان میں ایک شرابی ہے، اس کو اچھو پانی پینے کے دوران بعض اوقات گلے میں پھندا سا لگتا ہے اور کھانسی اٹھتی ہے، اس کو اچھو لگنا کہتے ہیں، اور نشے کی حالت میں مر گیا۔ اور دوسرا جنازہ زنا سے حاملہ عورت کا ہے جو توبہ سے قبل ہی بچے کی ولادت سے مر گئی، تو کیا وہ دونوں کافر مرے یا مسلمان؟ ان سوال کرنے والے خارجیوں کا مذہب یہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان ایک گناہ بھی کر لے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان دونوں کو مسلمان کہتے تو وہ آپ کو قتل کر دیتے۔ آپ نے استفسار فرمایا، ان کا تعلق کس فرقے سے تھا؟ کیا یہودی تھے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا، کیا عیسائی تھے؟ تو کہنے لگے نہیں۔ تو آپ نے پھر پوچھا، کیا مجوسی یعنی آگ کی پوجا کرنے والے تھے؟ جواب ملا نہیں۔ تو آپ نے پوچھا، بت پرست تھے؟ پھر بھی جواب نفی میں پایا۔ تو آپ نے پھر پوچھا، آخر وہ کون تھے؟ انہوں نے کہا، وہ مسلمان تھے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، جواب تو تم نے خود ہی دے دیا ہے۔ کہنے لگے، وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا، تم نے اعتراف کیا ہے کہ وہ مسلمان تھے، لہذا تم کسی مسلمان کو کیسے کافر قرار دے سکتے ہو؟ انہوں نے پھر پوچھا، کیا وہ جنتی ہیں یا دوزخی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں ان کے متعلق وہی کہوں گا جو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کے شریر و نافرمان لوگوں کے متعلق اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ ترجمہ، تو جس نے میرا ساتھ دیا وہ تو میرا ہے، اور جس نے میرا کہنا نہ مانا اور جس نے میرا کہا نہ مانا تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ ابراہیم۔ اور وہی کہوں گا جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں اپنے نافرمان امتیوں کے متعلق عرض کی تھی۔ ترجمہ، اگر تو انہیں عذاب کرے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غالب حکمت والا۔ سورہ مائدہ۔ منقول ہے کہ ایک عورت حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسجد میں حاضر ہوئی۔ آپ اپنے رفقا کے درمیان تشریف فرما تھے۔ اس نے ایک سیب نکالا جو ایک طرف سے سرخ اور دوسری جانب سے زرد تھا۔ اس نے بغیر کوئی بات کیے سیب آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، عورت چلی گئی۔ آپ کے احباب اس ماجرے کو نہ سمجھ سکے، چنانچہ انہوں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا، اس عورت کو کبھی سیب کی ایک جانب کی طرح سرخ خون آتا ہے اور کبھی دوسری جانب کی طرح زرد خون آتا ہے، گویا وہ پوچھ رہی تھی کہ وہ خون حیض کا ہے یا طہر کا۔ تو میں نے سیب کو توڑ کر اس کا اندرونی حصہ دکھایا، جس سے میری مراد یہ تھی کہ جب تک اس سیب کی اندرونی سفیدی کی طرح سفیدی دکھائی نہ دے طہر نہیں ہوگا، تو وہ چلی گئی۔ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں بصرہ میں داخل ہوا، سوچا تھا کہ جو بھی مجھ سے سوال کرے گا میں اس کو جواب دوں گا، لیکن بصرہ والوں نے مجھ سے ایسے سوالات کیے کہ میرے پاس ان کا کوئی جواب نہ تھا۔ پھر میں نے عزم کر لیا کہ آئندہ اپنے استاد حضرت سیدنا حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی
صحبت کبھی نہ چھوڑوں گا۔ چنانچہ 20 سال ان کی صحبت میں رہا۔ آپ فرماتے ہیں میں ہر نماز میں اپنے والدین، تمام اساتذہ اور بالخصوص حضرت سیدنا حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا گویا میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر اقدس کھود کر ہڈیاں نکال رہا ہوں اور ان کو صاف کر رہا ہوں۔ اس سے مجھے بہت زیادہ ڈر محسوس ہوا۔ میں نے حضرت سیدنا امام ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے اپنا خواب بیان کیا تو انہوں نے فرمایا اگر یہ خواب سچا ہے تو آپ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں گے۔ حضرت سیدنا یوسف بن صباح رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی نے بتایا کہ میں نے خواب میں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کو کھودتے ہوئے دیکھا تو کسی کو بتائے بغیر حضرت سیدنا ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے فرمایا یہ شخص حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرے گا۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے ہمیں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جو بات پہنچے ہم اسے سر آنکھوں پر قبول کریں گے، اور جو صحابہ کرام علیہم رضوان سے ملے اس میں سے اختیار کریں گے اور ان کے قول سے باہر نہیں نکلیں گے، اور جو بات تابعین عظام رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ملے تو وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں اور ان کے علاوہ کو بالکل نہیں سنیں گے۔ مجالس علماء کا ادب۔ حضرت سیدنا عبدالعزیز داروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت سیدنا امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمعین کو عشاء کے آخری وقت کے بعد مسجد نبوی میں بحث و مباحثہ کرتے ہوئے دیکھا۔ جب ان میں سے ایک اپنا موقف پیش کر کے خاموش ہو جاتا تو دوسرا بھی ڈانٹے جھڑکے یا دوسرے کو غلط قرار دیے بغیر چپ ہو جاتا۔ پھر وہ دونوں اسی مجلس میں صبح تک نوافل پڑھتے رہتے۔ آپ کے انصاف اور اعتراف حق کا عالم یہ ہے کہ ارشاد فرمایا کرتے ہمارا یہ قول ایک رائے ہے اور یہ ہمارے قیاس میں سے بہترین رائے ہے۔ اب جس نے اس سے بھی اچھی رائے پیش کی تو وہی زیادہ بہتر ہے۔ قیام حق کے لیے کوششیں۔ جب حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوئی برائی دیکھتے تو آپ کی نرمی سختی میں بدل جاتی، آنکھیں سرخ ہو کر چڑھ جاتی، رگیں پھول جاتی، اور جب بھی کوئی خلاف شرع کام دیکھتے تو اس کا قلعہ کم کرتے تھے۔ ایک دن ایک شخص کے پاس کچھ آلات لہولاب دیکھے تو اس سے لے لیے۔ اس نے انجانے میں آپ کو زوردار ضرب لگائی، اس کے باوجود آپ نے ان آلات کو توڑ دیا اور گھر لوٹ آئے، اور اس شدت ضرب کی وجہ سے 2 ماہ تک گھر میں تنہا رہے۔ حضرت سیدنا خطیب بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ امام اعظم ابو حنیفہ غیبت سے اتنے دور رہتے ہیں کہ میں نے کبھی ان کو دشمن کی غیبت کرتے ہوئے بھی نہیں سنا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل کی قسم آپ اس معاملے میں بہت سمجھدار ہیں کہ کسی ایسی چیز کو اپنی نیکیوں پر مسلط کریں جو انہیں دوسرے کے نام اعمال میں منتقل کر دے۔ حضرت سیدنا علی بن عاصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا اگر نصف اہل زمین کی عقلوں سے امام اعظم ابو حنیفہ کی عقل کا موازنہ کیا جائے تو بھی آپ کی عقل زیادہ ہوگی۔ منقول ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ سے دریافت کیا گیا کہ حضرت سیدنا علقمہ اور حضرت سیدنا اسود
رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں سے افضل کون ہے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، میں اس مقام پر نہیں کہ ان کا موازنہ کروں، سوائے اس کے کہ ان کی عزت و عظمت کے پیش نظر ان کے لیے دعائے استغفار کرتا ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ ان میں افضل کون ہے۔ جود و کرم امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت سیدنا قیس بن ربیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ اپنی کمائی سے مال تجارت جمع کرتے، پھر اس سے کپڑے خرید کر مشائخ، محدثین اور حاجت مندوں کو پیش کرتے اور فرماتے، اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کرو کہ اسی نے تمہیں یہ عطا فرمایا۔ اللہ عز و جل کی قسم، میں نے اپنے مال میں سے کچھ بھی نہیں دیا۔ آپ کی خدمت میں کوئی شخص حاضر ہوتا تو اس کے متعلق دریافت کرتے، اگر وہ محتاج ہوتا تو کچھ عطا فرماتے۔ چنانچہ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس کے کپڑے بوسیدہ تھے۔ جب لوگ چلے گئے تو آپ نے اسے بیٹھنے کا حکم دیا۔ جب وہ تنہا رہ گیا تو ارشاد فرمایا، اس مسلح کو اٹھاؤ اور نیچے سے 1000 درہم لے کر اپنی حالت اچھی کر لو۔ اس نے عرض کی، حضور میں تو خوشحال ہوں، نعمتوں میں ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں یہ حدیث نہیں پہنچی کہ اللہ عز و جل پسند فرماتا ہے کہ وہ اپنی نعمت کا اثر بندے پر دیکھے؟ تجھے اپنی حالت بدلنی چاہیے تاکہ تیرا دوست تیری حالت سے غمگین نہ ہو۔ جو بھی آپ سے اپنی حاجت کا سوال کرتا آپ اسے پورا فرما دیتے۔ کپڑوں کی قیمت صدقہ کر دی۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر شعبے والی چیز سے مکمل اجتناب فرماتے۔ آپ کے شریک تجارت حضرت سیدنا حفص بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے ساتھ تجارت کرتے تھے اور مجھے مال تجارت بھیجتے ہوئے فرمایا کرتے، اے حفص، فلاں کپڑے میں کچھ عیب ہے، جب تم اسے فروخت کرو تو عیب بیان کر دینا۔ حضرت سیدنا حفص نے ایک مرتبہ مال تجارت فروخت کیا اور بیچتے ہوئے عیب بتانا بھول گئے۔ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو علم ہوا تو آپ نے تمام کپڑوں کی قیمت صدقہ کر دی۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے تقویٰ کی ایک اور مثال یہ ہے کہ آپ کے زمانے میں ایک بکری چوری ہو گئی تو اندازاً جتنا عرصہ وہ بکری زندہ رہ سکتی تھی اس مدت میں آپ نے کسی بکری کا گوشت نہ کھایا۔ منقول ہے کہ خلیفہ وقت ابو جعفر منصور نے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت سیدنا ابن ابی ذئب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف کچھ مال بھیجا تو حضرت سیدنا ابن ابی ذئب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، میں خلیفہ کے لیے اس مال پر راضی نہیں تو اپنے لیے کیسے راضی ہو جاؤں؟ اور امام اعظم ابو حنیفہ نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے مارا جائے کہ ان میں سے 1 درہم کو صرف ہاتھ لگا دو پھر بھی میں اسے نہ چھوؤں گا۔ منقول ہے کہ خلیفہ وقت نے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کو بلوا کر دریافت کیا، اے ابو حنیفہ، آزاد مرد کے لیے کتنی آزاد عورتیں حلال ہیں؟ آپ نے فرمایا 4۔ تو خلیفہ نے اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اے آزاد عورت، میری بات سن۔ تو آپ نے فوراً ارشاد فرمایا، اے خلیفۃ المسلمین، مگر آپ کے لیے صرف 1 حلال ہے۔ تو خلیفہ نے غضبناک ہو کر کہا، ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ 4 حلال ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے خلیفۃ المسلمین، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں، 2 اور 3 اور 4، پھر اگر ڈرو کہ 2 بیویوں کو برابر نہ رکھ سکو گے تو 1 ہی کرو۔ سورہ النساء۔ جب میں نے آپ کو اپنی بیوی سے یہ کہتے سنا، اے آزاد عورت، میری بات سن، تو میں نے جان لیا کہ آپ عدل نہیں کریں گے، لہٰذا میں نے کہہ دیا کہ آپ کے لیے صرف 1 حلال ہے۔ جب آپ وہاں سے رخصت ہوئے تو خلیفہ کی زوجہ نے آپ کی طرف 1000 درہم بھجوائے اور آپ کا
اور آپ کا شکر ادا کیا اور تعریف بھی کی، لیکن آپ نے درہم قبول نہ کیے اور واپس بھیج دیے، اور ساتھ ہی کہلا بھیجا کہ میں نے یہ بات تجھے خوش کرنے کے لیے نہیں کی تھی بلکہ رضائے الہی عز و جل کے لیے کی تھی، بس اس کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خشیت الہی عز و جل کے پیکر اور کثرت سے صدقہ کرنے والے تھے۔ حضرت سیدنا خطیب بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنے اہل و عیال پر کچھ خرچ کرتے تو اسی قدر صدقہ بھی کر دیتے۔ جب آپ کوئی نیا کپڑا پہنتے تو اسی قیمت کا کپڑا علماء کو بھی خرید کر دیتے، اور آپ کے سامنے جب کھانا لگایا جاتا تو جتنا خود کھاتے اتنا ہی چھوڑ دیتے، پھر وہ کھانا کسی فقیر کو کھلا دیتے، یا گھر میں کسی کو ضرورت ہوتی تو اسے کھلا دیتے۔ رضائے الہی عز و جل کو ہر چیز پر ترجیح دیتے، اور حکم الہی عز و جل کے معاملے میں اگر تلوار کا وار بھی کیا جاتا تو آپ برداشت کر لیتے۔ آپ ہمیشہ یہ دو اشعار پڑھا کرتے تھے۔ اشعار کا مفہوم: عرش کے مالک کی عطا تمہاری عطا سے بہتر ہے، اور اس کا فضل و کرم وسیع ہے جس کی امید اور انتظار کیا جاتا ہے۔ تم اپنی عطا کو احسان جتلانے سے ملا دیتے ہو، جبکہ اللہ عز و جل احسان جتلائے اور گدلائے کیے بغیر عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا محمد بن حسین لیثی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کوفہ آیا اور اہل کوفہ سے وہاں کے سب سے بڑے عابد کے متعلق دریافت کیا تو مجھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بتایا گیا۔ پھر میں دوبارہ بڑھاپے میں یہاں آیا اور سب سے بڑے فقیہ کے بارے میں پوچھا تو مجھے آپ کا ہی نام بتایا گیا۔ مشہور زاہد و متقی حضرت سیدنا مصر بن قدام رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کے اجتماع پاک میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو نماز فجر میں پایا، پھر آپ نماز ظہر تک محفل علم میں تشریف فرما رہے، اور نماز ظہر پڑھ کر عصر تک محفل جاری رہی، نماز عصر پڑھ لی تو مغرب تک بیٹھے رہے، نماز مغرب کے بعد عشاء تک پھر بیٹھ گئے۔ میں نے دل میں کہا کہ اس شخص کی مصروفیت یہ ہے تو عبادت کے لیے کب فارغ ہوتا ہوگا، آج رات میں ضرور دیکھ بھال کروں گا۔ چنانچہ میں نے نگرانی شروع کر دی۔ جب سب لوگ رخصت ہو گئے تو آپ مسجد میں تشریف لے گئے اور طلوع فجر تک نماز ادا کرتے رہے، پھر گھر تشریف لائے، کپڑے پہن کر مسجد کی طرف چل دیے۔ دوسرے دن اور رات بھی آپ کا یہی معمول رہا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ آپ کی صحبت میں ہی رہوں گا یہاں تک کہ میں مر جاؤں یا آپ کا انتقال ہو جائے۔ حضرت سیدنا ابن ابی معاذ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ حضرت سیدنا مسعر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مسجد میں حالت سجدہ میں ہوا۔ حضرت سیدنا قاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار امام اعظم ابو حنیفہ نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: بلکہ ان کا وعدہ قیامت پر ہے اور قیامت نہایت کڑی اور سخت کڑوی۔ سورہ قمر۔ اور طلوع فجر تک یہی آیت طیبہ دہراتے رہے اور گریہ وزاری کرتے رہے۔ حضرت سیدنا حفص بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 سال تک ساری رات ایک رکعت میں قرآن کریم کی تلاوت فرماتے رہے۔ حضرت سیدنا اسد بن عمر رضی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر پڑھی۔ رات کے وقت آپ کی آہ و بکا کی اتنی شدید آواز سنائی دیتی کہ پڑوسیوں کو آپ پر ترس آ جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ جس جگہ آپ کی وفات ہوئی اس مقام پر آپ نے 6000 مرتبہ قرآن کریم ختم کیا۔ حضرت سیدنا ابن ابی زاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز عشاء ادا کی۔ نماز کے بعد لوگ چلے گئے اور میں مسجد میں ہی ٹھہر گیا۔ میرا ارادہ تھا کہ آپ سے ایک مسئلہ دریافت کروں گا۔
لیکن آپ کو مسجد میں میری موجودگی کا علم نہ ہوا اور آپ نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی اور اس آیت کریمہ پر پہنچے۔ ترجمہ: تو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا، تو طلوع فجر تک اسے دہراتے رہے۔ منقول ہے کہ ایک رات آپ نے مسجد میں کسی قاری قرآن کو یہ آیت مبارکہ تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ ترجمہ: جب زمین تھرتھرا دی جائے جیسا اس کا تھرتھرانا ٹھہرا ہے، تو شدت خوف سے فجر تک اپنی داڑھی مبارک ہاتھ میں پکڑے یہی کہتے رہے، ہمیں ذرہ بھر گناہ کی بھی سزا دی جائے گی۔ وصال امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ احمد بن کامل اور عبد الباقی بن قانع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال با کمال رجب المرجب یا شعبان المعظم کے مہینے 150 ہجری بغداد میں ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 70 برس تھی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا، جس کے اثر سے آپ کی موت واقع ہوئی۔ آپ کی نماز جنازہ قاضی القضات حضرت سیدنا حسن بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی جماعت کے ساتھ پڑھائی۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخش دیا گیا۔ حضرت سیدنا جعفر بن حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا، مجھے بخش دیا گیا۔ حضرت سیدنا عبد الحمید بن عبد الرحمن جمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کو یوں دیکھا گویا کہ ایک ستارہ آسمان سے گر پڑا ہے اور کہا گیا، یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ پھر دوسرا ستارہ گرا تو کہا گیا، یہ حضرت سیدنا مسعر رحمۃ اللہ تعالیٰ ہیں۔ پھر تیسرا ستارہ گرا تو کہا گیا، یہ حضرت سیدنا سفیان ثوری ہیں۔ چنانچہ تینوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا انتقال ہوا، پھر حضرت سیدنا مسعر کا اور آخر میں حضرت سیدنا سفیان ثوری کا ہوا۔ حضرت سیدنا صدقہ مستجاب الدعوات بزرگ تھے، فرماتے ہیں کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ کو خضران کے قبرستان میں دفن کیا گیا تو میں نے 3 رات مسلسل یہ آواز سنی۔ ترجمہ: فقہ یہ چلا گیا، اب تمہارے پاس ایسا فقہ کوئی نہیں، لہٰذا اللہ عز و جل سے ڈرو اور امام اعظم کے بہترین جانشین بنو۔ امام اعظم نعمان بن ثابت کا وصال ہو گیا، تو اب کون ہے جو ان کے بعد تاریک راتوں میں بیدار رہے؟